اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 130، 131 اور 132 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِّينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بس جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بدشگونی بتاتے۔ سن لو، ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے اسی سورہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ کسی قوم پر فیصلہ کن عذاب فوراً ہی نہیں بھیج دیا جاتا، بلکہ اسے مختلف قسم کی سختیوں سے دوچار کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا سخت دل نرم ہو جائے اور وہ تنبیہ سے اپنی سابقہ کجروی کی تلافی کر لے۔ اور کبھی اس پر نعمتوں کی بارش کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے منعم حقیقی کو پہچان کر اور اس کی پہم نوازشات سے متاثر ہو کر نافرمانی سے باز آ جائے۔ اور جب سمجھانے کے سارے طریقے بھی بے اثر ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر ایسا عذاب نازل کیا جاتا ہے جو ان کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ اسی سنت الہی کے مطابق آخری عذاب سے پہلے فرعونیوں کو کبھی مصائب و تکالیف سے اور کبھی انعامات اور نوازشات سے ہوشیار کیا جاتا رہا، اور اسی سلسلہ کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِّينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، جادوگروں سے شکست کھا جانے اور ان پر ایمان لے آنے کے بعد فرعون کے لیے یہ بات آفتاب کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، لیکن غرور و نخوت اور جھوٹی معبودیت کے زوم میں کفر و عناد پر مصر رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے اور اس کی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کیا کہ اب بھی شاید انہیں توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی اور امن و عافیت کی کڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے فخر و تکبر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔
ناظرین، علامہ محمد قاسم قادری اتاری رحمۃ اللہ مدہ ذلہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ وہ سرکشی اور عناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹائیں، کیونکہ سختی اور مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھلائی ہے اس کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ کبھی درد، بخار یا بھوک میں مبتلا نہیں ہوا تھا، اور اب جب کہ قحط سالی اور پھلوں کی کمی جیسی آزمائشیں شروع ہوئیں تو وہ لوگ خوراک کو ترس گئے۔ دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور شہر میں رہنے والے آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کا شکار ہوئے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھجور کے ایک درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پس جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ ناظرین، بجائے اس کے کہ وہ کچھ عبرت حاصل کرتے، الٹا انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کا ایک اور بہانہ مل گیا۔ اگر انہیں راحت و آرام حاصل ہوتا تو کہتے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ يَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بدشگونی بتاتے، یعنی اگر تکلیف کا سامنا ہوتا تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی شامت اعمال ہے اور ان کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ان پر راحت کا دور آتا، شادابی کا دورہ ہوتا اور پیداوار خوب ہوتی تو کہتے کہ ہم ہی تو اس کے مستحق تھے، اور اگر وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتے اور مشکل وقت آ جاتا تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، سن لو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ خبردار، خوب غور سے سن لو کہ یہ نحوست اور بدفعلی مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ طائر سے مراد مصیبت ہے، لیکن یہ لوگ اس کے اصلی سبب کو نہیں جانتے۔ ناظرین، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بدفعلی اور بدشگونی کو عربی میں تطیر کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب اکثر پرندوں سے بدفعلی پکڑتے تھے، اس لیے یہ لفظ طیر ان سے مشتق ہے۔ مشرق قوموں میں فال گیری کی رسم بہت قدیم ہے۔ ان کے اوہام پرست مزاج پر ہر چیز سے اثر قبول کرتے ہیں۔ کسی کام کو نکلے، راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا، کسی پرندہ کی آواز کان میں پڑ گئی تو فوراً واپس لوٹ آئے۔ اسلام نے جہاں اور مشرکانہ رسموں کی ممانعت کی ہے، وہاں اس نے تطیر یعنی بدفعلی کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من رجعت طیراتی ان حاجتہ فقد اشرکا، جو کوئی بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے تاکہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ فرمایا وہ یہ کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتا، اے اللہ تیرے فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر اپنی حاجت پوری کرے۔ یعنی یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ جس کام سے واپس لوٹا تھا اس کام کو چلا جائے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کر سکو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقابلہ کے بعد بھی کافی عرصہ تک مصر میں مقیم رہے اور اپنے معجزات دکھا دکھا کر انہیں دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ اپنی ضد اور عناد پر اڑے رہے اور اپنی ہٹ درمی کے باعث کہتے رہے کہ تم چاہے جو کچھ بھی کر لو، جتنے چاہو جادو کے کرتب دکھاتے رہو، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تو تھی نہیں کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت میں شک تھا۔ آپ علیہ السلام کی صداقت تو ان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں تھی، لیکن اس کو تسلیم کرنا ان کے لیے ٹیڑھی کھیر تھی، کیونکہ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ناجائز اختیارات اور مراعات سے محروم ہو جائیں، ان کی لوٹ کھسوٹ پر پابندی لگا دی جائے اور ان کی عیش و عشرت کی محفلیں دھرم برم کر دی جائیں۔ وہ اس کے لیے آمادہ نہ تھے۔ یہی رکاوٹیں ہیں جو ہر زمانہ میں حق قبول کرنے والوں کے راستہ میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ ناظرین، ان آیات میں بدفعلی کا ذکر آیا، وہ تو بنی اسرائیل تھے، وہ قوم فرعون جو اس کام میں مبتلا تھی، یعنی بدفعلی کے فعل میں مبتلا تھی۔ آج ہمارے اندر بحیثیت مسلمان یہ قباحت اب موجود ہے۔ اکثر لوگ بدفعلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے طور سے وہ کوئی چیز تصور کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ ہوگا اور یہ نہ ہوا تو یہ نہ ہوگا۔ یہ بدفعلی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، اور گناہ بھی ایسا جو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے آپ پر غور کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ کسی بھی کام کے لیے جائیں یا کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھروسہ کر کے کریں۔ فعال یا بدفعلی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات سے بچائے اور ہمیں سیدھا اور سچا دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شر شیطان سے بچائے اور شر نفس سے بچائے، ہماری کج روی اور ٹیڑھے پن کو دور کر دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔